الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 161۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت نمبر 162 ہے لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ کل کی آیت میں آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جن کو کتاب ملی تورات یہودی، انہوں نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دیں، کچھ ایسے کام شروع کر دیے جن کی وجہ سے اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی اور اللہ پاک نے ان کے لیے حلال چیزیں جو تھیں ان کو حرام کر دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ حلال چیزیں جو کھانے کے لیے وہ بھی حرام کر دی جائیں، تو یہ ان کے لیے تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دو باتیں کل کی آیت میں آپ نے سنی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ظالم ہو گئے، یعنی ظلم کرنے لگے، زیادتیاں کرنے لگے۔ یہ باتیں ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے، اللہ پاک کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ تو پہلی بات وہ کیا کرتے تھے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے۔ ظلم اور زیادتی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کس کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ کسی عمل سے، کسی بات سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، اس کی کسی چیز کو اپنے اڑپ کر لیتے ہیں، تو یہ ساری زیادتیاں ہیں، یہ ظلم ہے، دوسروں پر ظلم کرنا۔ اچھا، دوسرا کام وہ کیا کرتے تھے کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، یعنی خود بھی اچھے کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ وَبِصَدِّهِمْ، روکتے تھے۔ دو باتیں آ گئیں، آج تیسری بات کا ذکر ہے۔ وَآخْذِهِمُ الرِّبَا، واو اور اخذہم، لیتے تھے، ہم وہ الربا، سود کا کام کرتے تھے، سودی کاروبار، سود لیا کرتے تھے۔ وقد نہوا عنہ، حالانکہ اللہ پاک نے ان کو سود لینے سے منع کر دیا۔ نہو، منع کرنا، اور ہمیں بھی منع کیا گیا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی، شریعت اسلامیہ کے اندر سود منع کر دیا گیا ہے، سود حرام ہے۔ قرآن مجید کی الگ پوری آیت موجود ہے اس کے اوپر۔ ان کو بھی کیا کیا گیا تھا؟ منع۔ وقد نہوا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ سود لینا شروع کر دیا۔ اگر آج بھی یہودی جو ہیں دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم ہے، سب سے بڑا سودی کاروبار جو پوری دنیا میں اس وقت کر رہی ہے قوم، وہ یہودی قوم ہے۔ اور دولت جمع کرنے میں، ہر ہیلا اور فریب سے کام لینے میں ضرب المثل ہے، یعنی ان کی مثال کوئی نہیں کہ جس طریقے سے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں دولت کو جمع کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دین نے ان کو اس برے عمل کی اجازت دی ہوئی ہے، یعنی ان کا اپنا جو دین ہے اس نے بھی ان کو روکا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بتایا کہ ان باتوں سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو ان کی تورات کے اندر بھی ایسی آیات موجود، اب بھی موجود ہیں، جو کتابیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر اب بھی سود لینے سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ ان کی ایک آیت ہے تورات کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے، یعنی جس طرح چھوٹا آدمی کہہ لے نا، غریب کہہ لے، تو اس کو، اور وہ محتاج ہے، تیرے پاس رہتا ہے، تو نے اس کو کچھ قرض دیا، تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا۔ واضح طور پہ روک دیا گیا ہے۔ خروج اس کتاب کا نام ہے،
اور اس کی جو آیت ہے وہ 22 سے لے کے 25 تک، ان کی کتاب کے اندر یہ ترجمہ بھی موجود ہے، انہیں روکا گیا ہے، لیکن وہ نہ روکے، بہرحال ان کی اس برائی کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ تیسری بات ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا، اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ سود لیتے تھے۔ چوتھی غلطی وہ کیا کرتے تھے؟ وَأَكْلِهِمْ، واو اور اکلہم، وہ کھاتے تھے، عقل کھانا، عقل عین قاف دو نقطے والا لام عقل ہو تو وہ عقل ہوتی ہے انسانی عقل، اور الف کاف لام ہو عقل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اکلا اس نے کھایا، تو عقلہم وہ کھاتے تھے اموال الناس لوگوں کا مال، تو لوگوں کا مال کھانا تو غلطی نہیں ہے، لیکن آگے جو لفظ ہے اس کو بھی سنیں، وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے بالباطل، ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ان کا حق نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ قبضہ گروپ قبضہ کر کے بات ناجائز ذرائع استعمال کر کے، ناجائز طریقے استعمال کر کے لوگوں کا کیا کرتے تھے؟ مال کھاتے تھے۔ کتنی باتوں کا ذکر ہوا؟ 4۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ لوگوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اب دیکھیں کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہم تو نہیں یہ غلطیاں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو پھر خدا کے عذاب سے ڈریں۔ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور دوسرا کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو نیکیوں سے روکتے تھے، اللہ کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان سے روکتے تھے، اور سود تیسری بات آج مسلمان لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ نمبر 3 چیزیں ہو گئیں، اور 4 لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھانا، تو سب سے آگے ہم جا رہے ہیں، لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھانا۔ 4 باتوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا، واو اور اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے جو ایسے لوگ ہیں، سارے نہیں، ان میں سے جو ایسے لوگ ہیں، عذابًا علیما، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے، جب یہ آئیں گے میرے پاس تو پھر ان کے لیے عذاب انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو آیت نمبر 161 کا ترجمہ آپ نے سنا۔ آیت نمبر 162 جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا جو بچتے ہیں، یہ تو کرنے والے ہیں نا یہ جرم، جو بچنے والے ہیں وہ چاہے ان میں سے ہیں چاہے اب مسلمانوں میں سے ہیں۔ فرمایا لیکن الراسخون، لیکن عذاب تو ہو گیا نا، عذاب کا ذکر ہوا، لیکن الراسخون، جو مضبوط ہیں، جو پختہ ہیں، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، یعنی ان یہودیوں میں سے جو لوگ علم پر عمل کرنے والے ہیں، جو جیسا ان کو کہا گیا ویسا کرنے والے، یہی بات ہوگی نا کہ علم پر عمل کرنے والے الراسخون، ان کے علماء یا جو بھی ان کو جو علم دیا گیا اس کے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں اور غلط کام نہیں کر رہے، وہ لوگ، اور والمؤمنون، واو اور المؤمنون، مومن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جو لوگ ایمان لائے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون، ان کی نشانی یہ ہے، یؤمنون، یہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے پیارے حبیب جو آپ کی طرف اتارا گیا، قرآن مجید، اس پر ایمان، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، پہلے کیا ہے؟ تورات، انجیل، زبور، جتنے بھی علوم اللہ پاک کے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایک پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی والمقیمین الصلاۃ، واو اور المقیمین، ادا کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو صحیح ادا کرنے والے ہیں، یعنی مغرولان والے نہیں، نماز کو پورے خشوع و خضوع سے ادا کرنے والے ہیں، فکر کے ساتھ ادا کرنے والے، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے ہیں۔ اور آگے ہے والمؤتون الزکاۃ، والمؤتون، اور ادا کرنے والے ہیں الزکاۃ، اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو پھر زکوٰۃ بھی خوشی ادا کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ والمؤمنون باللہ، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، پورا یقین ہے ان کا کہ اللہ ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت لوگ جو ہیں
کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نازل ہوا قرآن اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ایمان لانے والے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں فرمایا اولئک، یہ سارے لوگ جو ہیں سنؤتیہم، ہم عنقریب ان کو دیں گے، ہم عنقریب ان کو دیں گے، کیا دیں گے؟ اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ تو یہ خوش نصیب لوگ جن کا ذکر آیت نمبر 162 کے اندر ہوا، اس کے اندر یہ دیکھیں اور آپ پوری تسلی کریں اپنے آپ کو دیکھ کر کہ ہم زبان سے تو ہم ایمان لانے والے ہیں الحمدللہ، کہ ہم نماز بھی پڑھنے والے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی دینے والے ہم میں سے ہیں، قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، قیامت آنی ہے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہمارا ایمان ہم کہتے ہیں وہ بھی ساری برحق ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی لیکن ان میں رد و بدل ہو گیا، تو آج قرآن جن جن باتوں کی تصدیق کرے گا ان کے اندر موجود ہیں، ہم ان کو مانیں گے۔ جس طرح آج آپ نے ایک آیت ان کی سنی کہ تورات کے اندر یہ جو بات موجود ہے سود کے بارے میں، تو یہ آج بھی موجود ہے، تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، تو لہٰذا یہ سچی ہے، جو چیز قرآن سے ٹیلی کرے گی وہ سچی ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور باقی جن برائیوں کا ذکر ہوا وہ بھی آپ نے سن لی کہ 4 برائیاں جو ہیں یہودیوں کے اندر جو پائی جاتی تھیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہوا کہ جو جس کے اندر یہ خرابیاں پائی گئی، تو ہمارا قرآن تعلیم دے رہا ہے نا، تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب پھر تیار ہے۔ آئیے قرآن مجید کی خوبصورت باتوں کو یاد رکھیں اور یاد رکھنے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے۔